پھر اس کے بعد میں بہرحال پورا وضو ہو گیا، ہاتھ منہ پیر مسا وغیرہ سب کر لیے. اس کے بعد میں وضو مکمل ہونے کے بعد آدمی کھڑے رہ کے اللہ کی حمد کرتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھتے. وضو کے تحیۃ الوضو بولتے اس کو. تو 2 رکعت نماز اگر وضو کی پڑھے تو وہ اس حال میں نماز پڑھنے کے بعد نکلتا ہے جیسے کہ انصرف من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. وہ اپنے گناہوں سے ایسا نکل کے آ جاتا ہے جیسا اب بھی انہوں امی کے پیٹ سے پیدا ہوئے. اب بھی پیدا ہونے والا بچہ کیسا گناہ، اب جو بچہ اب بھی پیدا ہوا انہیں کیا گناہ کرتا؟ چھوٹے بچے گناہ کرتے کیا؟ تو معصوم بچے کیسا کوئی گناہ نہیں کرتے، ویسا پاک صاف ستھرا معصوم بن جاتا انہیں. کس سے؟ خالی صحیح ڈھنگ سے پورے خشوع خضوع کے ساتھ وضو کرے تو، اور وضو کر کے وضو کے بعد کی جو 2 رکعت ہے وہ 2 رکعت پڑھے تو ہوتا. اچھا، جب بھی وضو کرے وضو کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھ لینا. کون سی بھی، جب اپن کتنے بار بھی وضو، جب وضو ٹوٹا نا، جب وضو ٹوٹا وضو کر لینا. وضو کر لے کے نماز کے زوال کا اس کا وقت نہیں رہتا تو اس وقت پڑھ لینا. نہیں ہے وقت تو زوال 2 رکعت تحیۃ الوضو پر تو الحمد سیم کون سی بھی چھوٹی ہاں سورہ فاتحہ پڑھ لینا، انا آتے نہ پڑھ لے، چھوٹی سی پڑھ لینا برخاست. مختصر آپ کو ٹائم ہے تو زیادہ پڑھو، نہیں تو مختصر بھی پڑھ لے سکتے. اچھا، اور ایک خاص بات، زوال کے اوقات میں نہیں پڑھنا ہے. تو آپ پہلے وضو کی نماز پڑھ کے پھر عصر کی نماز. ہاں، اب وضو کے پہلے کیا کرنا؟ وضو کر لینا. وضو کر لینے کے بعد میں کیا کرنا؟ مسجد کو یا جہاں بھی ہمارا مصلی ہے، نماز پڑھنے کی جو بھی جگہ ہے وہاں آ کے کیا کرنا؟ 2 رکعت نماز وضو کی پڑھ لینا. پڑھ لیے. اس کے بعد اب عصر کے راستے آئے تھے نا اپن، تو 2 رکعت وضو کی نماز پڑھ لیے. اس کے بعد کیا کرنا؟ 4 رکعت عصر کی جو بھی سنت ہے وہ پڑھ لینا. اس کے بعد کیا کرنا؟ 4 رکعت فرض پڑھ لینا عصر کی برخاست. اب آپ کو مزید اور کچھ پڑھنا کرنا ہے، کچھ دینی کام کرنا ہے، ذکر اذکار کر لیتے بیٹھ سکتے آپ. ہاں برخاست جس کچھ بولتے، شاباش، بالکل صحیح. آپ کو پورا اتنا تحیۃ الوضو یہ سب کچھ بھی بولنے نہیں آ رہا تو میں اب بھی جو وضو کی ہوں اس کے لیے نماز پڑھ رہی ہوں بولے تو وضو کے واسطے نماز پڑھنے تو ہو جاتا. شاباش. اچھا، اور ایک بات سنیے، بہت اہم بات ہے یہ عام طور پہ باتیں چھوٹی ہیں لیکن بہت بڑی باتیں. ہم لوگ وضو کو بہت معمولی چیز سمجھ رہے ہیں. آگے کا جو بیان تھا، پیچھے جو بیان تھا اوقات نماز کا تھا، تو ابھی سابق میں جو حدیث گزری اس میں 2 چیزوں کا بھی ذکر ہے. اوقات نماز کا بھی ذکر ہے کہ کون سے وقت، زوال کے وقت میں نماز نہیں پڑھنا، کب پڑھنا بول کے انہوں اس میں ذکر کرے حضرت عمرو بن عنبسہ. اس کے بعد دوسرا سوال تھا ان کا وضو کا. تو یہاں پر بھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا باب جو لایا ہے وہ کیا ہے؟ وضو کا ہی ہے، اور وہ ہے باب ابتداء الوضو، وضو کی ابتدا کا بیان. تو وہ ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. تھوڑا سا وضو کے بارے میں، وضو کی فضیلت اور اہمیت بھی ہم کو تھوڑی سی سن لیں گے ہم. ایک تو تھوڑی سی اہمیت ہم نے سابقہ حدیث ہی میں سن لی حضرت عمرو بن عنبسہ کی کہ وضو ہم اچھی طرح سے کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب دوسرا، حضرت عبداللہ بن سلام، یہ وہ صحابی رسول ہیں جو پہلی کتابوں کے عالم تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی انجیل، اس کے بھی پڑھے لکھے عالم تھے. انجیل کے عالم تھے، تورات کے عالم تھے. تو پہلی کتابوں کا علم ان کو بہت تھا. بعد میں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان قبول کر لیے، تو قرآن کا علم بھی ان کو تھا. تو بہت اچھی طرح کیا کرتے تھے، اس میں قرآن میں ہے سو اس میں ہے سو چیزیں پورے بیان کرتے کہ بھئی سابق میں بھی ایسا تھا، سابق میں بھی ایسی اچھی باتیں کام کی باتیں تھیں. تو دین تو سارے انبیاء کا ایک ہی دین ہے نا، کیا بدل کے رہتا؟ تھوڑے موڑے احکامات بدل کے رہتے، تقریباً چیزیں وہی رہتے.
تو اب فرما رہے ہیں، غور سے سنو، یہاں پہ آج کی بات بہت اچھی ہے. حضرت عبداللہ بھی بہت پیاری بات ہے، ادھر دیکھو بیٹا آپ، بہت پیاری بات ہے آج کی. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال وجدت فی بعض ما انزل اللہ، میں نے سابقہ میں اللہ نے جو کتابیں نازل کی تھی ان میں کہیں پایا، میں نے دیکھا، میری نگاہوں سے گزرا ہے کہ جو کوئی آدمی جب وضو ٹوٹا تو وضو کر لے. جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے وضو ٹوٹتے ہی فوراً وضو کر لے، یعنی ہمیشہ باوضو رہے، ایک کام. دوسرا کام وَلَمْ يَكُنْ دَخَّالًا عَلَى النِّسَاءِ، عورتوں کے پاس گھروں میں جا کے بیٹھنے والا نہیں رہنا. بعض آدمیوں کی عادت رہتی، سب کام دھندے چھوڑ دے کے خالی عورتوں کے پاس جا کے بیٹھ کے مسخرہ پن کے ادھر ادھر کے بیکار کے باتیں کرتے رہتے. تو ویسا آدمی نہیں رہنا. تو عورتوں کے پاس جا کے بیٹھ کے بک بک کرنے والا ہمیشہ، جب دیکھو عورتوں کے محفل میں آدمی بیٹھتے رہتا، تو ویسا آدمی نہیں رہنا. تو انہوں وہ بول رہے ہیں کہ ایک تو انہیں وضو کا ہمیشہ وضو سے رہنے والا رہنا، دوسرا غیر ضروری عورتوں کے پاس جا کے بیٹھنے والا نہیں رہنا، اور تیسرا وَلَمْ يَكْسِبْ مَالًا بِغَيْرِ حَقٍ، مال حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے کمانے والا نہیں رہنا. یہ تین عادتیں اس میں نہیں رہنا. تو کیا ہوتا؟ تو فرما رہے ہیں رُزِقَ مِنَ الدُّنْيَا بِغَيْرِ حساب، ایسے آدمی کے دنیا کے اندر بھی اتنی برکت ہوتی ہے کہ اللہ بغیر حساب اس کو دنیا دے دیتا. اس کے دنیا کے مال و دولت میں بھی اتنی ترقی ہوتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کے مال و دولت میں بھی بے حساب دنیا عطا کر دیتا. دنیا اس کے قدموں میں آ جاتی. خالی یہ تین چیزیں ہو کتنے آسان چیزیں ہیں. ایوری ٹائم وضو سے رہنا، اور غیر ضروری عورتوں کی محفلوں میں نہیں بیٹھنا، اور کمائی دھمائی کر رہے ہیں تو اس کو ناجائز طریقے سے نہیں کرنا. یعنی اب تول رہے ہیں 1 کلو دے رہے ہیں، اس میں ڈنڈی مار کے کیا کر رہے ہیں، اس کو پون کلو بول کے 1 کلو بول کے دے رہے ہیں. ایسے بے مانیاں خیانتیں وغیرہ کر کے جھوٹ اوٹ کر کے، بہرحال اس قسم کی کمائی جو ہے سو ناجائز کمائی نہیں رہنا، جائز کمائی کرنے والا رہنا، غیر ضروری عورتوں کے ساتھ بیٹھنے والا نہیں رہنا، اور ہمیشہ باوضو رہنا انہیں. تو ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالی بے حساب رزق دنیا کا بھی عطا فرماتا ہے، آخرت کا تو دیتا ہی دیتا. دنیا اب ہم لوگ بہت سے اکثر لوگ کاما جو کرتے ہیں، ارے ہمارے کاروبار میں کیسا ترقی ہونا، ہمارے فلاح کیسا ترقی ہونا، ہمارے مال میں کیسا ترقی ہونا پوچھتے رہتے نا، ہمارے اس میں برکت کیسی ہونا پوچھتے رہتے. تو یہ ان لوگوں کے لیے بہت بہترین نسخہ ہے. 3 کار کرو، سمپل کام ہے، کیا مشکل کام ہے بھائی، بہت آسان. باوضو رہنا ہے، اور غیر ضروری اکثر تو خواتین میں نہیں بیٹھتے، بہت کم لوگوں کو عادتیں رہتے، تو ہے سو وہ عادت چھوڑ دینا. اور دوسرا کیا کرنا ہے، جو بھی کاروبار کر رہے ہیں سیدھے ڈھنگ سے کاروبار کرو، برخاست، سمپل. تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اس کو چمکا دیتا. بعض لوگوں کو دیکھتے کچھ بھی نہیں رہتا پر اتنا مال دولت کا ہے. آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، اس کے اندر یہ چیزیں رہتے کہ انہیں پاک صاف ستھرا رہتا.